वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ। इस वक्त हम बात करेंगे चाइल्ड लेबर के हवाले से। एक इंसानी हकूक का मसला है, बहुत बड़ा मसला है। बेतहाशा प्रोग्राम कर चुकी हूँ मैं इस पर। चाइल्ड लेबर के हवाले से बहुत से जो है वो प्रोग्राम्स करने में, आला हुकाम तक की आवाज़ पहुँचाने में प्रोग्राम पूरा सच का एक बहुत बड़ा हाथ है कोहिनूर न्यूज़ का। लेकिन उसके बावजूद भी हमें बड़ी तकलीफ़ और अजियत से बार बार जो है वो ये प्रोग्राम करना पड़ता है कि रोज़ बरोज़ चाइल्ड लेबर जो है वो बढ़ रही है। चाइल्ड लेबर पे होने वाला जुल्म बढ़ रहा है। चाइल्ड लेबर के खिलाफ आवाज उठाने वाला इस मुल्क के पाकिस्तान में शायद कोई नहीं रहा। चाइल्ड लेबर के ऊपर जो है वो बात करने के लिए लोग तैयार नहीं है। चाइल्ड लेबर को जो है वो माफिया के हवाले कर दिया गया है। चाइल्ड लेबर जो है वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ जो है वो हुकूमती ओहदेदारान की जो है वो तवज्जो अपनी तरफ मरकूज करवाना चाहती है, लेकिन उसके बावजूद भी चाइल्ड लेबर के मुख्तलिफ इदारे बना के उनको सिर्फ इदारे तक ही मंसूब कर दिया गया है। बच्चे रोज बर रोज जो है वो सड़कों पर निकलकर भीख मांग रहे हैं। कहीं उनके हाथ पांव तोड़कर उनको जो है वो सड़कों पे बिठा दिया जाता है, कहीं दूर ना जाएं। कल मैं इंपोरियम मॉल गई हूँ जौहर टाउन लाहौर में, उसके बाहर एक बच्चा बैठा हुआ है व्हील चेयर पे, जिसके हाथ पांव सूखे पड़े हैं, उसकी गर्दन जो है वो लटकी हुई है और वहां पर उसके साथ जो है वो एक टेप रिकॉर्डर बज रहा है जिसमें नातें चल रही हैं और बाकायदा तौर पर जो है वो एक छाबी सी जो होती है वो वहां रखी हुई है और उसके अंदर जो है वो लोग पैसे डाल के जा रहे हैं। अजियत का ये मुकाम है कि वो बच्चा ना जी सकता है, ना मर सकता है, ना उसकी सांसें प्रॉपर आ रही हैं, ना गर्मी, ना सर्दी, ना कोई और मौसम देखा जा रहा है, और उसको बेयारो मददगार जो है उस व्हील चेयर पर बिठाकर जो है भीख मंगवाई जा रही है। कहां है चाइल्ड लेबर के इदारे? कहां है काम करने वाले जो है वो लोग? ये मैंने आपको अपनी आंखों देखा हाल सिर्फ एक रोड एक का जो है वो बताया है। आप जाकर खुद जो है वो ये देख लें। लोगों ने अजियत का वो मुकाम बना दिया चाइल्ड लेबर के लिए। वो बच्चे जो मासूम छोटे छोटे नन्हे मुन्ने हाथ हैं, वो जाकर जो है वो बड़ी बड़ी गाड़ियों के जो है वो बोनेट्स खोल रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में जो है वो टायर चेंज कर रहे हैं। ये क्या अजियत का मुकाम है कि जो है वो एक मासूम हाथ जो है वो रेस्टोरेंट पे, होटलों पर लगे हुए बच्चे जो है वो इतने बड़े बड़े पतीले उनसे धुलवाए जा रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी जो है वो उनके वहां पर उन्हें बर्तन धोने के लिए जो है वो दे दिए जाते हैं। कोई बच्चे बेहोश हो जाते हैं, कोई बच्चे जो है वो, और खाना भी उनको प्रॉपर नहीं दिया जाता, लोगों के आगे से बचा हुआ खाना उनको दिया जाता है। क्या ये तजाद नहीं है? क्या ये मुल्क के पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में एक यतीम बच्चे, एक मिस्कीन बच्चे, एक गरीब बच्चे के साथ नाइंसाफी नहीं है कि आप चाइल्ड लेबर के नाम पर पैसे खाते हैं और उसके बाद मुख्तलिफ किस्म की ऑर्गेनाइजेशन और जो है वो एनजीओज बनाकर इन्हीं बच्चों के नाम पर पैसा खा जाते हैं, अपनी बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करते हैं और ये बच्चे जो है वो सड़कों पर रुलते हैं, दिन रात ये पिटते हैं, दिन रात इनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, इन्हीं के साथ जो है वो जुल्म और ज्यादती की जाती है, फिर यही बच्चे जो है वो ज्यादती का निशाना बनते हैं। किधर है चाइल्ड लेबर के लंबरदार? 10,000 ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर पर काम करने के लिए, लेकिन कहां है सारे? क्यों इस पर कोई आवाज बुलंद नहीं करता? क्यों इन बच्चों के जो है वो हकूक पे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है? क्यों इन बच्चों के लिए जो है वो सब पैसे जो है वो आप खुद ही बटोर कर अपने महल्लात तामीर करा रहे हैं? हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बेहतरीन घर वो है जहां किसी यतीम की कफालत होती हो, जहां किसी यतीम को अच्छे अंदाज में खाने पीने और पहनने की तमाम तर चीजें पूरी की जाती हो, वो बेहतरीन घर है। नबी पाक ने ये नहीं फरमाया कि वो घर बेहतरीन है जहां पर पैसे की फरावानी है, जहां पर जो है वो बेशुमार अच्छी टाइलें लगी हुई हैं, जहां पर जो है वो आप दुनिया का बेहतरीन तरीन फर्नीचर रखकर बैठे हैं। बेहतरीन तरीन घर वो है जहां किसी यतीम की कफालत अच्छे अंदाज से की जाती है। तो पाकिस्तान भी हमारा घर है, यहां के यतीम बच्चों की कफालत किसने करनी है? फिर तो आप बेहतरीन जो है वो मुल्क के लाने के लायक ही नहीं है, क्योंकि आपकी चाइल्ड लेबर तो सड़कों पर जो है वो जलील हो रही है, ख्वार हो रही है। फिर हम मुल्क के लंबरदार बन जाते हैं, फिर हम मुल्क के पाकिस्तान के जो है वो बन जाते हैं, दाई बन जाते हैं कि हमारे से बड़ा जो है वो कोई बंदा ही नहीं है। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? किधर है इंसानियत? इंसान ने सब कुछ सीख लिया, लोगों की जेबों से पैसे निकलवाने भी सीख लिए, धोखेबाजी, फ्रॉड, झूठ बोलना, सब कुछ सीख लिया, लेकिन इंसानियत नहीं सीखी। माजरत के साथ ये इंसानियत नहीं सीखी तो आज हम बेयारो मददगार हैं। आज अल्लाह देख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं और हम पर ये कभी वायरसेस की सूरत में, कभी बीमारियों की सूरत में, ये तमाम तर चीज़ें जो बीमारी आई हैं ये हमारे लिए मुश्किलात क्रिएट किए हुए हैं। आइए रिपोर्ट देखते हैं सलमान शाह की, क्योंकि ये एक बहुत टची टॉपिक है और मैंने अब इसको एक डिफरेंट अंदाज से किया आज के प्रोग्राम को। मैंने इसमें कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ जो है वो आपसे बात नहीं करनी, मुझे इसका जवाब चाहिए, मुझे आला हुकाम से भी जवाब चाहिए, मुझे चाइल्ड लेबर को जो है वो कंट्रोल करने के हवाले से इदारों के भी जवाब चाहिए। क्यों हमारे बच्चे सड़कों पर भीख मांगने पर मजबूर हैं? उनकी क्यों हालत जार ऐसी है? ये इदारे उनको सिक्योर क्यों नहीं करते, उन्हें सपोर्ट क्यों नहीं करते, और क्यों इस माफिया के खिलाफ जो है वो काम नहीं होता? आइए रिपोर्ट देखते हैं, फिर उसके बाद सलमान शाह से बात करते हैं। चाइल्ड लेबर इंसानी हुकूक का मसला है। ये बच्चों पर ऐसा जुल्म है जिसके सबब बच्चे कम उम्री में ही मुख्तलिफ शोबों में काम करने पर मजबूर हो जाते हैं।
جس کی وجہ سے ان کی ترقی اور تعلیم میں رکاوٹ آ جاتی ہے۔ ہمارے ملک میں بچے مختلف شعبوں میں مزدوری کرتے ہیں۔ شہری علاقوں میں بچے مختلف مارکیٹوں، دکانوں، موٹر میکینک شاپس اور کارخانوں میں کام کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ عموماً دکانداروں کا ہاتھ بٹاتے، سامان لاتے یا کارخانوں میں کچھ تکنیکی امور ادا کرتے ہیں۔ چھوٹے کے نام سے پکارے جانے والے یہ بچے گھریلو ملازمین، چائے کے ڈھابوں، موبائل فون کی دکانوں، ٹرک اڈوں میں مزدوری کرتے ہیں۔ دیہاتی علاقوں میں بچے مختلف مزدوری کرنے پر مجبور ہیں۔ ان سے زرعی کام، گھریلو مدد یا دیگر ذاتی مزدوریاں بغیر کسی قانونی خوف کے کروائی جا رہی ہیں۔ ان بچوں پر دل دہلانے والے تشدد کے واقعات بھی روز سامنے آتے ہیں، مگر ہمارا قانون خاموش ہے۔ پاکستان میں چائلڈ لیبر کے ختم نہ ہونے کی مختلف وجوہات ہیں، جن میں سے ایک محکمہ لیبر پنجاب کے افسران کی ملی بھگت کی گردش کرتی داستانیں ہیں، جو کام کرنے والے ان مالکان کے خلاف کارروائی کی بجائے سرپرستی کرتے ہیں۔ اعداد شمار کے مطابق پاکستان میں 10 سال کی عمر سے لے کر 14 سال تک کے تقریباً 10 ملین سے زائد بچے مختلف شعبوں میں کام کر رہے ہیں، جن میں سے 56% زرعی شعبے میں کام کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے المیہ ہے کہ پاکستان میں چائلڈ لیبر کی سب سے زیادہ تعداد پائی جاتی ہے۔ ناظرین، آپ نے رپورٹ دیکھ لی ہے۔ باقاعدہ طور پہ ہمارے رپورٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں جو سڑک پہ حال اور احوال بھی جانتے ہیں اور معاملات بھی جانتے ہیں۔ سلمان شاہ سے بات کریں گے۔ سلمان، کیا معاملات ہیں؟ یہ چائلڈ لیبر کے حوالے سے پورا پاکستان کام کر رہا ہے اور کام 0% ہو رہا ہے، جو ہے وہ لوگ بیٹھے ہیں اپنے بچوں کو جو ہے انہوں نے فقیر بنایا ہوا ہے، کسی کے ہاتھ توڑے ہیں، کسی کے پاؤں توڑے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ باقاعدہ طور پہ یہ پورا مافیا جو سرگرمی عمل ہے، یہ بچوں کو اغوا کرنے والا جو گروہ ہے، یہ اغوا کر کے بچوں کو جو ہے وہ اس طرح بھیک منگوا رہے ہیں۔ اور چائلڈ لیبر کے حوالے سے جو بچوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے ریسٹورنٹس میں اور دوسری جگہوں پر، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبیہ، دیکھیں یہ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں اس وقت ایک بہت اہم مسئلہ بن چکا ہے۔ آپ ہی دیکھیں کم عمر بچے جو کہ آپ کو محنت مزدوری کرتے نظر آئیں گے، اس کے علاوہ مختلف شاپ پر آپ کو صفائی کرتے نظر آئیں گے، سخت کام کرتے بھی نظر آئیں گے، حتیٰ کہ جو بھٹے ہوتے ہیں اینٹوں کے، وہاں پر بھی آپ کو کام کرتے نظر آئیں گے، سخت گرمی میں تندور پر کام کرتے آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ وہی معصوم بچے ہیں جن کی نبیہ اس وقت جو عمریں ہیں وہ اسکول جانے کی ہیں، وہ کھیلنے کودنے کی ہیں، لیکن بدقسمتی ہماری کہ کیونکہ نبیہ اس کے پیچھے بھی ریزنز ہیں، میں ریزن کی طرف بھی آتا ہوں۔ ہماری بدقسمتی کہ یہ بچے جو ہیں بجائے اسکول جانے کے یہ بھٹوں پر کام کر رہے ہیں، یہ گاڑیاں چلا رہے ہیں، رکشے چلا رہے ہیں، موٹر سائیکل مکینک کی دکان پر کام کر رہے ہیں، ہوٹلوں پہ کام کر رہے ہیں اور مارے کھا رہے ہیں۔ اچھا، مار اس لیے بیچارے کھاتے ہیں کہ بچے ہوتے ہیں گھر سے اگر کوئی لڑکے آیا ہوتا ہے نبیہ، وہ اس پہ غصہ اتار دیتا ہے، کام خراب ہو جائے چھوٹا موٹا وہ اس پہ غصہ اتار دیتا ہے، اگر کسی کو پیسے پورے نہ ملے کام کے تو وہ اس بچے پہ غصہ اتار دیتا ہے۔ تو یہ بچے غصہ اتارنے کا بھی آج کل ایک بڑا ٹرینڈ چل گیا، مین ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ بلکہ اب تو میں آپ نے بہت بڑی بات کی، گھریلو ملازمین جو بچے ہیں ان پہ تشدد کرنے کا، ان کو تشدد کے ذریعے ان کے جسم پر نشان بنانے کا یہ ٹرینڈ بن چکا ہے۔ جو جتنے ہمارے لیڈ کلاس ہیں ان کو اس چیز میں مزہ آتا ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں، مطابق واقعات ہیں، گھروں میں کام کرنے والے بچوں نہیں ہے۔ اسی طرح نبیہ آپ دیکھیں جو بچے کام سیکھے ہوتے ہیں، جو موٹر سائیکل مکینک کی دکان پر لگے ہوتے ہیں، کار مکینک کی دکان پر لگے ہوتے ہیں، ہیئر سلونز پر جو بچے جو کام سیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک تو کام وہ ہوتا ہے نا نبیہ کہ آپ کو ایک چیز دے دی، آپ نے اس کو لیٹس سپوز کہ اگر آپ نے صفائی کرنی ہے یا آپ نے پریزنٹ کرنا ہے کسی بھی چیز کو، وہ سیکھنے والا کام نہیں ہوتا، وہ آپ 2-3 دفعہ کہیں گے بچے کو آ جائے گا۔ جو چیز سیکھنے والا عمل ہوتا ہے نا اس میں بچوں کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ آپ متعدد بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ دکانوں کے باہر جو چھوٹے چھوٹے بچے 9-10 سال کے وہ مرغا بنے آپ کو نظر آئیں گے جو کہ اسکولوں میں بنتے ہیں۔ اچھا، اس کے پیچھے وجوہات نبیہ بہت ساری ہیں۔ والدین اس میں سب سے بڑی وجہ ہے کہ 8-10 بچے پیدا کر لیتے ہیں، ان کی کفالت کرنے کے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، ان کی کفالت کرنے کے ان کے پاس سورسز نہیں ہوتے، تو پھر وہ بچوں کو مختلف جگہ پر ڈال دیتے ہیں۔ کوئی بچہ روز کا 100 روپیہ، کوئی 50 روپیہ، کوئی 200 روپیہ لے کے آتا ہے جس سے ان کے گھر کا سسٹم چلتا ہے۔ اگر دیکھا جائے نبیہ تو ریاست بھی یہاں پہ ریاست کا بھی بڑا کردار ہے۔ بالکل ایسے ہی ریاست اگر کوئی ایسا میکانزم بنائے کہ جس میں بچوں کو فری تعلیم دی جائے، ساتھ ان کے بچوں کی تعلیم کے ساتھ ان کو ایک وظیفہ بھی دیا جائے تاکہ اس وظیفے کے ساتھ جو ان کا خرچہ ہو وہ اپنے ماں باپ کو دے سکے۔ نبی اگر ریاست کی ذمہ داری، فار ایگزامپل یہ جو بچے جو کام سیکھتے ہیں ان کو 100 روپے ملتا ہے روز کا، 200 روپیہ، تو اگر یہی 200 روپے گورنمنٹ کو دینا شروع کر دے بچوں کو، تو وہ اپنا خرچہ بجائے اس کے کہ وہ اینٹیں اٹھائیں جا کے، وہ
موٹر سائیکل میکینک کی دکان پہ کام کریں, وہ بھٹوں پہ کام کریں, وہ پیسے گھر جا کے دے سکتے ہیں. اچھا, اس میں اور ایک بڑی وجہ نبی ہماری لیبر ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کا بھی ہے کہ جو یہاں کے جو افسران ہیں وہ حالانکہ بہت سختی ہے, بہت زیادہ سختی ہے, لیکن انفارچونیٹلی نبیہ جب ہم ان کا گراف دیکھتے ہیں, جب ہم ان کے اعداد و شمار دیکھتے ہیں تو اب بلیو کریں نبیہ بڑی حیرت ہوتی ہے. ریسنٹلی میں نے گراف دیکھا تھا لیبر ڈپارٹمنٹ کا, اسٹینڈنگ کمیٹی پنجاب اسمبلی جو لیبر ڈپارٹمنٹ کی ہے, اس میں انہوں نے بتا رہے تھے چائلڈ لیبر پہ جو انہوں نے نبیہ 5 سے 6 سال کے اندر آئی تھنک کچھ انہوں نے اقدامات کیے تھے, ایکشن کیے تھے, اس میں جن لوگوں کو سزائیں ملی, میں صرف ان کی طرف آتا ہوں, تقریباً کوئی 5000 تھے, 5 سے 10,000 کے قریب ان کو سزائیں ملی. اب آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ کروڑوں کی تعداد میں, چلیں ہم پورے پاکستان کی بات نہیں کرتے, ہم پنجاب کی بات کرتے ہیں, پنجاب میں ملینز بچے جو ہیں وہ چائلڈ لیبر اس وقت آپ کو نظر آئے گی. جی اچھا, میں آپ کو یہ پر ڈے کی بات کروں کہ ملینز جو بچے ہیں, ملینز میں وہ چائلڈ لیبر ہیں, اور 5 سال میں جن کو سزائیں ملی ہیں وہ 10 سے 15,000 افراد ہیں. اور کتنی FIRs ہوئی ہیں, کتنی انسپیکشن ہوئی ہیں, یہ بھی نبی المیہ ہے. مین پاور کم ہے ان کے پاس, لیبر انسپیکٹرز نہیں ہیں, لیبر آفیسرز نہیں ہیں, اسسٹنٹ ڈائریکٹر نہیں ہے. کام نبیہ تو تب ہوگا نا جب آپ کے پاس جو جتنا ایریا اس کے مطابق آپ کے پاس ملازمین ہوں گے. جب آپ ایک ملازم کو آپ سارا کام دے دیں گے تو ماشاءاللہ لیبر ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی ہم بتا رہے ہیں, ہم سے زیادہ ہمارے جو شہری ہیں پاکستان کے رہائشی وہ جانتے ہیں یعنی کیا کارکردگی ہے, کتنا کوئی ایکشن لیتے ہیں جا کے. تو نبی بات یہ کہ خالی ہمیں دعووں سے کام نہیں چلے گا, پریکٹیکلی کرنا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے. وزیر لیبر فیصل ایوب کھوکھر صاحب بڑا بہترین کام کر رہے ہیں, اس کے علاوہ دیگر ان کے جو اسسٹنٹس ہیں وہ بھی بڑا بہترین کام کر رہے ہیں. لیکن نبیہ میں نے آپ کو بتایا کہ المیہ یہ ہے کہ وہ بہترین کام کرنے کو رزلٹ آئے. بہترین کام وہ ہوتا ہے سلمان شاہ جس کا رزلٹ بہترین ہوتا ہے. بہترین کام وہ ہوتا ہے کہ جس کے بعد کسی بھی چیز اور غلطی کی گنجائش نہیں رہتی. بہترین کام وہ ہوتا ہے کہ جس کے کرنے والا مطمئن ہو کے رات کو سوتا ہے اور اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ میں نے اپنے رب کے حضور جب حاضر ہونا ہے نا تو میں نے اس چیز کا جواب سب سے پہلے دینا ہے کہ جو ذمہ داری مجھے دی گئی تھی دنیا میں, کیا میں نے اس کو صحیح طریقے سے نبھایا, کیا میں جس سیٹ پر بیٹھا تھا میں نے اس کا حق ادا کیا. آج ہم منسٹر بھی ہیں, آج ہم جو ہے وہ بڑے عہدوں پر بھی فائز ہیں, تو کیا ہم ذمہ دار بھی ہیں؟ سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک منسٹر اتنا ذمہ دار ہے ہر چیز کا, اسی کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ لیبر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کام اس طریقے سے نہیں کر پا رہا, لیبر کو جو ہے وہ کنٹرول نہیں کیا جا رہا, چائلڈ لیبر پر کام نہیں کیا جا رہا, تو پھر بہترین کام کا لفظ تو استعمال نہیں نہ ہوتا یہاں پہ. بہترین کام وہ ہوتا ہے جو نظر آتا ہے اور بہترین کام وہ ہوتا ہے جس پہ کام کیا جاتا ہے. بہرحال جی پروگرام کا وقت بس یہیں تک, بہت شکریہ. نیکسٹ ہم جو ہے وہ انشاءاللہ پھر اس پر جو ہے وہ پروگرام کریں گے اور اعلیٰ حکام کی نظر اس طرف دلائیں گے. منسٹر صاحب اگر اس طرف نظر ثانی کرتے ہیں اور یہ سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے بچے جو بھیک مانگ رہے ہیں, بے یارو مددگار ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, اگر اسکولوں میں ان کو داخلہ کروایا جاتا ہے تو ہم مانیں گے کہ منسٹر صاحب بہترین کام کر رہے ہیں. چائلڈ لیبر پہ ہونے والے ظلم پہ جس دن جو ہے وہ سختی سے قانون پر امپلیمنٹیشن ہونی شروع ہو گئی تو ہم مانیں گے کہ منسٹر صاحب اچھا کام کر رہے ہیں, ورنہ اس سے پہلے میں بہترین کا لفظ جو ہے وہ اس کام کے لیے استعمال نہیں کر سکتی. معذرت کے ساتھ میں نے بھی اللہ کو جواب دینا ہے. سچ اور حق پہ قائم رہنے والا بندہ جو ہے وہ صرف اپنی آخرت سنوار رہا ہوتا ہے, دنیا میں وہ دشمن کریٹ کر رہا ہوتا ہے. تو مجھے ایسی دشمنی کی کوئی پرواہ نہیں ہے, نہ مجھے اپنی جان کی پرواہ ہے, مجھے صرف اپنے رب کے حضور جو ہے وہ حاضری کی پرواہ ہے, اور وہ بھی حقیقت اور سچ کے ساتھ, تاکہ میری کریڈیبلٹی پر کوئی گند اور کوئی داغ نہ ہو. تو اس وجہ سے ہر بندے کو یہی سوچ رکھ کر چلنا چاہیے اور اسی سوچ پر کام کرنا چاہیے. مجھے اجازت دیجیے گا, کل پھر انشاءاللہ سیم ٹائم سیم چینل ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.